جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ سامنے آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں، ایک صحافی نے یہ ٹویٹ کی ہے اور اس ٹویٹ کے اندر وہ لکھ رہی ہیں کہ جنید صفدر نے میڈیا سے پرائیویسی کی درخواست کی، لیکن میڈیا دنیا اور جیو نیوز سمیت طلاق کی خبروں کو ہیڈ لائن بنا رہا ہے۔ کچھ تو خیال کر لیں کسی کا، آگے انہوں نے یہ لکھا ہے۔ آگے لکھتی ہیں جی کہ اب دے دی خبر، مت چلائیں دوبارہ اور بچوں کو اپنی زندگی جینے دیں۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو انہوں نے کی، اس لیے کہ کسی کی پرائیویٹ زندگی ہے، آپ کو پتا ہے، کسی کی ویڈیو آئے، کسی کی آڈیو آئے۔ اب جس کی بھی طلاق کی کوئی خبر آئے، میں نے کبھی اس کے اوپر نہ ویڈیو بنائی ہے، نہ کبھی ولاگ کیا، نہ ہی آج میں یہ ویڈیو بناؤں گا یا ولاگ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیا خبر ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس لیے کہ یہ خبر پچھلے ماہ سے آ رہی تھی اور بہت سارے جو سینئر صحافی ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے، ان کے ولاگ سنیں گے، کیا پتا وہ آپ کو بتا بھی دیں، کافی دنوں سے اس طرح کی خبریں آ رہی تھی جو خبر اب کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ لیکن یہ جو ان صحافی نے یہ بات کی ہے نا کہ جی ان کی پرائیویسی کا خیال رکھیں، ان کی ذاتی زندگی کا خیال رکھیں، کسی کی طلاق میں یا کسی کی ذاتی زندگی میں آپ کی کیا دلچسپی ہے، اور یہ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی اور پڑھ کے مجھے بڑا اچھا لگا۔ پھر میں ذرا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ گیا اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جا کے میں نے کہا کہ ذرا یہ اس طرح کی ذاتی زندگی کے حوالے سے تھوڑی سی سرچ تو کریں۔ جب سرچ کیا تو اس میں متعدد ٹویٹس اس قسم کی نظر آئیں کہ آگے میں ایک آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ایک اور اطلاع کے مطابق JUI نے پشاور ہائی کورٹ میں بھی بشرا بی بی کے ساتھ عدت میں شادی کرنے پر عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے۔ تو یہ وہ رپورٹ کر رہی ہیں، اب وہ شادی عدت وہ یہاں پہ آ کے پرائیویسی ختم ہو گئی، لیکن اب جو خبر آئی ہے اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا، ایک اور وہ ٹویٹ کر رہی ہیں، اس ٹویٹ کے اندر وہ ایک صحافی کا نام لکھتے ہیں کہ انہوں نے کپتان کا نکاح نامہ ٹویٹ کر دیا، جس کے مطابق نکاح 1 جنوری 2018 ہی کو ہوا تھا۔ بشرا بی بی عدت میں تھی، حق مہر بھی بہنوں کا حصہ پیرنی کو لکھ کے دے دیا۔ اب اگین کسی کے نکاح، کسی کی عدت، کسی کی طلاق، یہ کیا پرائیویٹ نہیں ہے؟ یہ وہی جنہوں نے پہلے وہ لیکچر دیا اپنی ٹویٹ، جن کی ٹویٹ پڑھ کے میں متاثر ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں مزید ان کی ٹویٹس پڑھتا ہوں، ان کی ٹائم لائن پہ جاتا ہوں، میری اخلاقیات میں بھی تھوڑی بہتری آئے گی، اس لیے کہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا اخلاق بہتر ہو اور یہ چیزیں ہمیں بھی سیکھنے کو ملیں کہ ہم دوسروں کی ذاتی زندگی میں نہ جائیں۔ تو یہ ایک اور ٹویٹ پڑھی، پھر آگے ایک اور تو ٹویٹ پڑھی، اس میں لکھا بشرا بی بی کی ڈائری۔ اب بشرا بی بی کون سے حلقے سے MNA تھی، ان کی ذاتی زندگی کون سی تھی؟ ایک اور ان کی ٹویٹ میں نے پڑھی، اس میں آگے وہ لکھا ہوا ہے عمران خان کا بشرا بی بی سے عدت میں نکاح ذاتی معاملہ ہے، یوتھیا لاجک۔ جی ہاں جی، یہ وہ انتہائی غلیظ میسوجنسٹک گندی گالی سے نکلا ہوا لفظ بھی انہوں نے استعمال کیا، اور وہ لفظ استعمال کر کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی منطق ہے، یہ ان کی لاجک ہے کہ یہ ذاتی معاملہ ہے، عدت اور نکاح جو ہے اور طلاق یہ ذاتی معاملات ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کو وہ یوتھیا لاجک نظر آ رہا تھا، اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور ٹویٹ میں بھی میں ان کی پڑھ کے سنا رہا ہوں، جس کو انہوں نے خود ہی کوٹ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ عمران خان اور بشرا پنکی پیرنی نے عدت میں جھوٹ بول کے نکاح پر نکاح کیا۔ یہاں پہ کوئی ذاتی زندگی، کوئی ذاتی بات، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹویٹ میں وہ لکھ رہی ہیں کہ اون چودھری گواہ بھی تھا اور گواہ عدالت میں پیش ہو کے کہے گا کہ نکاح 1 جنوری 2018 کو ہی ہوا تھا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت کے کیس میں اہم پیش رفت۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت کے کیس میں اہم پیش رفت۔ اب یہ میں نے کچھ مثالیں صرف ایک صحافی کی جو اپنے آپ کو صحافی کہتی ہیں ان کی آپ کو دی ہیں، اس طرح کی میں اتنی زیادہ آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو ابھی اخلاقیات کی باتیں کر رہے ہوں گے اور بالکل درست بات کر رہے ہیں، اگر کسی کے خاندان میں کہیں پہ کوئی طلاق ہوئی ہے، نہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا، نہ میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا، اس لیے کہ میرا تو مقدمہ ہی ہمیشہ سے یہ ہے کہ جس طریقے سے بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے لوگوں کی ذاتی زندگی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ سینئر صحافیوں نے بیٹھ کے ٹی وی پہ یہ خبریں دی کہ عمران خان کی طلاق ہونے والی ہے، اور کب یہ خبر دی؟ ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور کسی نے نہیں کہا کہ یہ جناب آپ اس طرح ذاتیات میں نہ جائیں، طلاق کا اس سے کیا تعلق ہے، لیکن اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ یوتھیا لاجک ہے۔ اب کس معزز رہنما کی کتنی شادیاں ہیں، کس وزیر اعظم یا کس وزیر اعلیٰ نے کتنی شادیاں کی، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، کبھی آج تک کسی نے اس کو ڈسکس کیا۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ایک شخصیت کی شادی، ایک شخصیت کی طلاق، ایک شخصیت کی عدت جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ فری فار آل ہے، لیکن اگر کسی اور کی ہو تو اس پہ بات نہیں کرنی۔ اخلاقیات کا تو معیار وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ پہ آپ
اس کو اپلائی کریں. ہر جگہ پہ پھر ایک جیسی اخلاقیات ہونی چاہیے نا. پر اینی وے اس طرح کے بہت سارے آپ کو اخلاقیات کا درس دیتے ہوئے ابھی لوگ نظر آئیں گے, لیکن آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور ماضی میں وہ کیا کہتے رہے. اور کچھ صحافیوں کی تو وہ نیش ہی یہ تھی کہ عمران خان کی طلاق کب ہونی ہے, گھر میں لڑائی کیا ہو گئی, گھر میں کیا ہو گیا, تو نکاح کب ہو گیا, عدت کب کمپلیٹ ہوئی, تو وہ پوری نیش ہی ان کی یہ تھی. پر اینی وے اب اگر کوئی بھی آپ سے یہ بات کہے کہ کسی کی ذاتی زندگی ہے, ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے, تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ نہ دیکھیں کہ کون یہ کہہ رہا ہے اور ماضی میں وہ کیا کچھ کہتے رہے, ماضی میں وہ کیا فرماتے رہے, دوسروں کو کس طرح ٹارگٹ کرتے رہے, لیکن جو امپورٹنٹ میسج وہ دے رہے وہ بڑا ضروری ہے. لوگوں کی ذاتی زندگی ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے, اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے بھی زندگی میں مشکل آئے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے. اچھا, آگے مشکلات آسان کرنے کی بات ہو رہی ہے تو چودھری پرویز الہی صاحب کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا, اور چودھری پرویز الہی صاحب نے جس طرح سرپرائز کیا جس طرح سرپرائز کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بڑے بڑے لوگ جو ہے بڑے بڑے ہلکے سرپرائز ہو گئے, اور چودھری صاحب ڈٹ گئے ہیں. چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ادھر ہی کھڑا ہوں, کہیں نہیں جا رہا, عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, اور جس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے غصے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ جناب نہیں چھوڑوں گا, ادھر ہی رہوں گا, کہیں نہیں جاؤں گا. اس لیے کہ جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں ان سے آج پوچھا بھی گیا کہ اب آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ تو نہیں رہے. انہوں نے کہا 6 مہینے سے ہو گئے تقریباً اندر ہوں, مطلب اتنے مہینوں سے اندر ہوں, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ میں چھوڑ کے جاؤں گا. اگر چھوڑ کے جانا ہوتا تو بہت پہلے چھوڑ کے چلا جاتا. اسی طرح دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہیں ان سے جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کو پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں, مختلف لوگوں کو جسے ایکٹیو کیا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے پیغام جا رہا ہے, اس کے ذریعے پیغام جا رہا ہے. تمام تر چیزیں اس وقت تک بالکل ناکام ہیں. خان صاحب نے کل اپنے خاندانی ذرائع کے ذریعے بھی یہ پیغام بھجوایا, اور اس چیز کے اوپر وہ ڈٹ گئے ہیں. اور جو لوگ یہ بیانیاں بنا رہے تھے اسی قسم کے, جس طرح کی کچھ ٹویٹس میں نے آپ کو پڑھی, اور بھی بہت سارے دوست ہیں, ایون کہ پی ڈی ایم کی قیادت اور دیگر لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے نا 1 ہفتہ جیل میں نہیں گزار سکے گا. ہوتا یہ کہ جب آپ اپنے جھوٹ کے اوپر اعتبار کرنا شروع کر دیں, یا پھر جب آپ اپنے آپ سے جھوٹ بولیں, اپنے آپ سے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں وہ سب سے خطرناک جھوٹ ہوتا ہے, وہ سب سے خطرناک جھوٹ ہوتا ہے, اور اس کا نقصان سب سے زیادہ آپ کو ہوتا ہے. تو یہ جھوٹ بولا گیا کہ جناب کہ وہ یہ کرتا ہے, وہ تو نشئی ہے, خدا نخواستہ وہ اس کا یہ ہے, اس کا وہ ہے, وہ تو 4 دن جیل میں نہیں گزار سکے گا. اور یہ تھا پورا پلان, یہ تھا کہ جب وہ جیل میں جائیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا, 1 ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد 3 ہفتے کے بعد 2 مہینے کے بعد یا مہینے بعد یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, جناب کوئی ڈیل والی بات ہو جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ابھی بھی وہیں پہ ہیں. جو بندہ ان کو ملنے جا رہا ہے وہ ہنسی خوشی اس سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے نہ کوئی ڈیل لوں گا نہ کہیں جاؤں گا. ہاں ایک چیز پہ بات ہو سکتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں. اب تک کی یہ صورتحال ہے, اور یہ ایک بڑی مشکل بنی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے تھے کہ جناب اس طرح کا کوئی مقدمہ ہوگا اور یہ سارے معاملات چلیں گے اور وہ فوراً کوئی ڈیل ہوگی اور میاں صاحب آئیں گے اور میاں آ کے جناب دیگر جو جماعتیں ہیں وہ قیادت سنبھال لیں گی. ایسا ہوتا ہوا اب نظر نہیں آ رہا. یہ بڑا مشکل ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ کہا تو جا رہا ہے کہ الیکشن جنوری میں ہوں گے, لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی یہ خبر شیئر کی تھی, میں دوبارہ آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کر رہا ہوں کہ میں سرپرائز ہوں گا. میرے لیے وہ سرپرائز ہوگا اگر جنوری میں انتخابات ہوتے ہیں. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.